باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نورپور شرما لانتی ملونا بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کی قومی ترجمان ہے، جنہیں فی الحال متنازع ریمارکس انہوں نے دیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو عہدے سے معطل کر دیا گیا ہے۔ بی جے پی کی قومی ترجمان نورپور شرما نے قطر میں ایک انٹرویو کے دوران ایک ٹی وی مباحثہ ہوا، اس نے ایک تبصرہ کیا جہاں اس نے مبینہ طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی تضحیک امیز کلمات کہے اور ان کی توہین کی۔ ریمارکس پر عرب دنیا میں ایک ٹرینڈ ٹویٹر ہیش ٹیگ کے ساتھ غم و غصہ پھیل گیا، جس میں کچھ ممالک میں ہندوستانی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا گیا۔ مین وائل ایران، قطر اور کویت نے ہندوستانی سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاج درج کروایا۔ پاکستان نے بھی اس کی مساومت کی، خاص طور پر وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب نے۔ سعودی عرب نے بھی بی جے پی کی ترجمان نورپور شرما ملونا کے تبصرے کو توہین آمیز قرار دیا اور اس کو عقائد اور مذہب کے احترام کا مطالبہ بھی کیا، جبکہ خلیج میں ہندوستانی سامان کے بائیکاٹ کے سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر مطالبات کیے گئے۔ اس دوران قطر، کویت اور ایران نے ہندوستانی سفیر کو بھی طلب کیا۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہی ہے، یہ ہندو خود کیا ہے؟ تو اس کے مطلب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہندو لفظ کا مطلب کیا ہے۔ ہندو فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے 14 غلام۔ اسی وجہ سے آریہ سماج کے بانی سوامی دیانند جی اور پنڈت لیکھ رام نے اس نام کے خلاف غصے کا اظہار کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہندو کی بجائے آریہ کہلانا چاہیے۔ یہ انہوں نے کلیات آریہ مسافرزم از پنڈت لیکھ رام اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہندو لفظ کے متعدد معنی آتے ہیں۔ مہاراشٹرا حکومت کی شائع کردہ اردو مراٹھی لغت، اس کا اگر صفحہ 476 میں ہم دیکھیں تو اس میں بھی یہی مطلب سمجھ آ رہے ہندو کے، یعنی چور لکھا ہوا ہے۔ تاہم یہ ہے کہ لفظ کے ساتھ ساتھ ہندو مذہب جو ہے نا وہ وجود میں آیا، حالانکہ مذہب کا نام یعنی ہندو مذہب کا نام ہندو سنسکرت یا مقامی کسی بھی زبان میں ہونا چاہیے تھے، لیکن وہ اس طرح کا کوئی لفظ نہیں ہے اور اس کے معنی بھی عجیب ہیں ہر طرف۔ اگر مختلف لغات میں دیکھیں تو ہندو لفظ کے معنی شاذ یعنی چور، ڈاکو، غلام، زنگی، حبشی، سیدھی، سیاہ رنگ کا آدمی، کالا آدمی، سیاہ کالا رنگ والا، سیاہ گیسو والا، چہرے کا کالا تل اور ویدک دھرم کا پیروکار، اور پھر ہندو مذہب کا پیروکار بھی بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ لفظ ہند کے معنی سیاہ کے بھی ہوتے ہیں اور ایک شاعر نے اسے شعر میں بھی یوز کیا ہے کہ خط برہا زیں برہی گیسو برے، جس کی سرکار میں جتنے بڑے ہندو بڑے۔ فارسی کے اگر لغت ریشوری میں اس لفظ کو دیکھیں تو اس ہندو لفظ کے معنی چور، ڈاکو، راہزن اور شکست خور کے درج ہیں۔ It may such happened کہ سندھ ندی کے قریب کچھ ایسے لوگ آباد ہوں جن کا پیشہ راہزنی ہو، اور جب رانیوں نے وہ اس پار آئے تو انہوں نے ان کا نام میں
کہ لوگوں کو راہزن کہنا طریق اور ادب کے ساتھ سراسر بے انصافی ہوگی۔ دریائے سندھ کی جانب نسبت کر کے اس کے دریا کے آس پاس بسنے والوں کو عام طور پر سندھو کہا جاتا تھا، لیکن سنسکرت کا سین جو ہے وہ فارسی میں ہے سے بدل جاتا ہے، مثلا سفت اور ہفت یا موریا اور ہوریا، سندھو اور ہندو وغیرہ۔ چنانچہ آریوں کا جو پہلا گروپ ہندوستان آیا، انہوں نے سندھو ندی جو ایران اور ہند کی سرحد پر پڑنے والی پہلی ندی ہے، اس کو انہوں نے ہندو کہا، اور سندھو ندی کے پار جتنے لوگ آباد تھے اسے انہوں نے ہندو کہا۔ ہندو فارسی لفظ ہے، بتا چکے ہیں، جس کے میں نے سیاہ کے لیے ہے، اور اس کو حافظ شرازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں اگر آن ترک شرازی بدست آرد دل مارا بحال ہندواش بخشم سمرقند و بخارا، یعنی اگر وہ شرازی معشوق ہمارے دل کو تھام لے تو میں اس کے سیاہ دل کے عوض سمرقند و بخارا کے علاقے بخش دوں۔ تو یہاں بھی ہندو سیاہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہندوستان کی اصل آبادی چونکہ سیاہ فام تھی، اس لیے سیاہ فام کو آریا میں جو ہے وہ ہندو کہتے تھے، جبکہ اپنے لیے آریا خود آریا کا لفظ استعمال کرتے تھے وہ لوگ۔ رگ وید سے لے کے منو سمرتی کے زمانے تک آریوں نے اپنے آپ کو لفظ ہندو سے بچایا۔ وید اور سمرتی میں ہندو لفظ آریا قوم کے لیے قطعاً نہیں بولا گیا، برخلاف اس کے کہ آریا اپنے آپ کو سفید رنگ ہونے پر باوجہ فخر کیا کرتا تھا، جیسا کہ وید کے بعض گیتوں سے ثابت ہے۔ جب پنجاب اور سندھ کا علاقہ مفتوح ہو کر ایران کی اشکالی سلطنت کا حصہ بن گیا تو ہندوستان والوں کے لیے عام طور پر لفظ ہندو استعمال ہونے لگا۔ فارسی میں ہندو معنی غلام کے بھی آتے ہیں۔ اس ملک میں عام طور سے لوگ اپنے کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں پہنا کرتے تھے۔ لوگ جب باہر سے یہاں آئے اور یہ بالیاں دیکھی تو پھر انہیں خیال ہوا کہ شاید یہ لوگ جو بالیاں پہنے ہوئے ہیں یہ غلام ہیں، کیونکہ ان کے یہاں امتیاز کے طور پر یہ غلاموں کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ اب ہم ہندو دھرم کا ایک عارضی طور پر مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو دھرم میں کیا کیا چیزیں ہیں، ہندو دھرم کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم ہندوازم کی مزید تعریف بھی کریں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہندو دھرم کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آریا اور ہندو دو ٹرمنالوجی میں نے یوز کی ہے۔ اس میں آریا کا معنی کیا ہے؟ جو آریا کا معنی ہے غیر ملکی اجنبی، چنانچہ وہ لوگ جو دوسرے ممالک سے بھارت پہنچے وہ آریا کہلائے۔ ان آریا کے وطن کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن نئی تحقیق کے مطابق ان کا اصل وطن جو ہے وہ ازبکستان ہے۔ آریا کو آریا کیوں کہا گیا؟ آریا کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آریا سنسکرت زبان کے مصدر آر سے مشتق ہے، جس کے معنی کاشتکاری اور زمین پھاڑنے کے ہے، لہذا آریا کے معنی کاشتکار کے بھی ہو سکتے ہیں۔ بابل اور نینوا کی اشوری زبان میں آری کے معنی جتے ہوئے کھیت یا کاش شدہ زمین کے بھی آتے ہیں، جبکہ بنجر زمین کو لاری کہتے ہیں۔ اس ملک کی کوشی زبان میں ارارا کے معنی فصل کاٹنے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آر جو ہے وہ چمڑے سینے کے اوزار، بیل ہانکنے کے ڈنڈے کو بھی کہتے ہیں، جس کے سرے پر ایک نوک دار کیل لگی ہوتی ہے۔ اس طرح آریا کے معنی چمڑا سینے اور بیل ہانکنے والے ہوئے۔ چونکہ یہ آریا سیاہ فام، پشچبٹ،
چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے تھے، لہذا قدرتی طور پر لفظ آریہ میں روشن چہرہ، اونچی ناک والے، بلند حوصلہ اور شریف کا مفہوم پیدا ہو جانا چاہیے تھا، چنانچہ یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہونے لگا، یعنی ہندو کالے تھے اور یہ عام طور پر سفید۔ آریہ جو ہندوستان میں آئے وہ کاشتکار تھے عام طور پر، اور اسی کاشتکاری کی وجہ سے ہی انہیں آریہ کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے اہم دلیل ویدوں میں جاب جا کاشتکاری اور اس کے متعلقات کا ذکر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ یجوروید کا جو ہندو کی ایک معتبر ترین کتاب ہے کا ایک گیت ملاحظہ ہو، اور انسانوں تم ہلوں کو جوئے میں لگا کر کھیتی کی خاطر زمین کو اچھی طرح جوتو، اور اس کو اچھی طرح جوت کر اس میں جو وغیرہ اناج بو۔ جو محنت کرنے والا کاشتکار ہے اس کو چاہیے کہ بیلوں کے ذریعے ہل میں پھال لگا کر بیلوں کو جوتے۔ حضرت عوام ہندو دھرم کی اصطلاحی تعریف کرتے ہیں، ہند کی تو ہم نے کر دی، کالا، چور وغیرہ۔ تو ہندو دھرم، تو ناظرین ہندو دھرم میں کوئی بھی متفق عقیدہ اور اصول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہندو محققین بھی کوئی ہندو کی تعریف نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکے، جیسا کہ مہاتما گاندھی وہ لکھتے ہیں کہ پرامن طریقے سے حق کی جستجو کا نام ہندو مت ہے۔ آدمی خدا کو مانے بغیر بھی اپنے آپ کو ہندو کہہ سکتا ہے۔ ہندو مت حق کی جستجو کا دوسرا نام ہے۔ ہندو مت حق و صداقت کا مذہب ہے۔ حق ہمارا خدا ہے، ہمارے یہاں خدا سے انکار کی مثالیں موجود ہے، لیکن حق سے انکار کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ انہوں نے گاندھی جی نے تلاش ہند جلد اول اس کے صفحہ 135 پر ہے۔ مہاتما گاندھی جو تھے انہوں نے حق اور امن کے الفاظ استعمال کیے، لیکن بہت سے مشہور ہندو کہتے ہیں کہ گاندھی جی نے امن یا عدم تشدد کا جو مفہوم سمجھا ہے وہ ہندو مت کا کوئی لازمی جز نہیں ہے، اور اس کے لیے حق ہی ایک چیز رہ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی متعین تعریف یا مفہوم بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے وہ ہندو دھرم کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ وہ ہندو دھرم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بلحاظ عقیدہ ہندوازم غیر متشکل، پہلدار اور ہر شے برائے ہر کس ہے۔ اس کی تعریف متعین کرنا سخت و دشوار ہے، بلکہ مروج معنوں میں اسے دیگر ادیان کی طرف مذہب کہنا بھی مشکوک ہے۔ اس نے ماضی میں بھی عرفا و ادنا اور کبھی تو متضاد رسوم و افکار کو گلے لگایا ہے، اور اس کی اصل روح زندہ رہے اور رہنے دو میں پوشیدہ ہے۔ زندہ رہو اور رہنے دو۔ اسی طرح گیون فیلڈ کے مطابق، گیون فلوڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہندو لفظ ابتدا میں ایک فارسی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا تھا ان لوگوں کے لیے جو دریائے سندھ کے ایک جانب رہتے تھے۔ ہندو لفظ کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی طرح ہندو لفظ کا استعمال سنسکرت میں بھی ہوا ہے۔ جو کتابیں 15ویں اور 18ویں صدی کے درمیان لکھی گئی تھیں ان کتابوں میں غیر ہندو اقوام کے لیے ملیچ اور یا ناس جیسے استعمال کیے گئے۔ یورپی طاقتوں کے آنے سے پہلے ہندوستانی معاشرہ ذات، جماعت، فرقہ اور جغرافیائی بنیاد پر بٹا ہوا تھا۔ مہاراشٹر کے برہمن کو بنگال کے برہمن سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ دونوں کے رسم و رواج ہیں، دونوں برہمن ہی تھے، لیکن دونوں کے رسم و رواج، عبادات، کتابیں، شخصیات اور کوئی بھی قدر ان میں مشترک نہ تھی۔
متحدہ قومیت کا احساس دلا سکے۔ پہلی مرتبہ جب انگریزوں نے یہاں مردم شماری کی تو ان کو یہ دقت پیش آئی کہ ہندو مذہب کی تحریف کس طرح کی جائے، کیونکہ نہ ان کا مشترک خدا ہے، نہ کتاب، اور نہ ہی مشترک رسم و رواج۔ چنانچہ ہندو کی تحریف اس طرح کی گئی اور انہوں نے کہا کہ ہندو وہ ہے جو نہ مسلم ہے، نہ عیسائی ہے، نہ بدھ مت کا پیروکار ہے، نہ جین ہے، اور نہ ہی سکھ ہے۔ یہ دیکھیں یہ تعریف ہو رہی ہے انگریزوں نے۔ اسی طرح سوامی ویویکانند نے اس کو یوں بیان کیا، ہندو وہ ہے جو اپنے آپ کو ہندو سمجھے۔ لو سبحان اللہ، ہندو وہ ہے جو اپنے آپ کو ہندو سمجھے۔ پھر دیوتاؤں کی پوجا ہندوازم میں بہت رواج پائی، وشنو اور یشو دیوتا۔ اس کے بعد ایک تیسرے دیوتا کو بھی ان دونوں کے ساتھ ملا دیا اور وہ ہے برہما۔ اس طرح ہندوؤں میں تریمورتی یعنی تین دیوتوں کا تصور، جو کہ عیسائیوں میں بھی تین خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو جب آریہ قوم ہندوستان میں داخل ہوئی تو وہ بھی وہاں کے رہنے والوں کی ثقافت اور معاملات سے نہ بچ سکی، بلکہ وہ لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلے اور بدھ کے پجاری بن گئے۔ اس طرح سے ایک ہندو دھرم سامنے آیا، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اس کی ابتدا حضرت عیسیٰ سے 2000 سال پہلے ہوئی ہے۔ ابھی تک کوئی 2000 کو 4000 کو اس طرح، یعنی یہ مذہب اگر اس کو مذہب کہا جائے تو یہ قدیم ہے۔ 18ویں صدی عیسوی سے پہلے ہندوازم کی جگہ سناتن دھرم یا ویدک دھرم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہندوازم کا جو لفظ ہے وہ راجا رام موہن نے 1816 میں سناتن دھرم کی جگہ استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد ایک انگریز محقق جن کا نام جان کرافورڈ، اور ایک ریسرچ پیپر ایشیاٹک کے نام سے انہوں نے 1820 میں شائع ہوا، جس میں سناتن دھرم کی بجائے ہندوازم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ لیکن 1828 میں کئی انگریزوں نے اس لفظ کو سناتن دھرم کی جگہ استعمال کیا اور بلاخر 1858 میں آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں اس لفظ کو شامل کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے عام طور پر سناتن دھرم یا ویدک دھرم کے لیے ہندوازم کا لفظ جو ہے وہ استعمال شروع ہو گیا۔ تو ناظرین یہ دیکھیں، یہ ہندوازم ابھی تک مذہب ہی نہیں ہے، اور اس کی مختلف تعریفیں چور، ڈاکو، راہزن وغیرہ، کالے رنگ والے، تو اس طرح یہ۔ تو ہم انشاءاللہ دوسری قسط میں آپ سے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔